لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے، سورہ کہف چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا محور جس پر یہ سورہ کریمہ گھومتی ہے وہ ہے زینت۔ اگر یہ لفظ یاد رہے زینت تو پوری سورہ کریمہ کا محور آپ کو یاد رہے گا، ایکسس اس کا یاد رہے گا۔ اسی وجہ سے شروع ہی میں فرمایا گیا، جیسے ہی سورہ شروع ہوتی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، شروع ہی میں۔ آگے تھوڑی دیر کے بعد المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، آگے ہی اصحاب کہف جو نوجوان تھے انہوں نے اللہ کے لیے دنیا کی زینت چھوڑ دی۔ یہ تو کوئی دنیا کی زینت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کوئی دنیا کی زینت میں الجھ کر آخرت کو فراموش کر ڈالتا ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دو دوست تھے، ایک دوست تھا ملحد اور ایک دوست تھا موحد۔ ایک کافر تھا ایک مومن تھا، دونوں ملے تو ملحد نے کہا چل میں تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں، یہ باغ دکھاتا ہوں تجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ باغ کیسا تھا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے نبی آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے، جعلنا لأحدہما جنتین، کہ ان دونوں میں سے ایک کو، یہ دو دوست تھے جن میں سے ایک کو یعنی ملحد کو ہم نے جنتین، 2 گارڈنز، 2 باغات دیے تھے، من آناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور
کھجوروں کے ان دو باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت تھے، اور ان کے درمیان جو زمین خالی پڑی تھی وہ خالی نہیں تھی، بلکہ وہاں کھیتی ہو رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، زراعت ہو رہی تھی وہاں پہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دو باغات ہیں اور دونوں باغات کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہیں، بیچ میں جو جگہ ہے وہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں کھیتی ہو رہی ہے۔ اور کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور دونوں باغات بہت ہی پھل دیتے تھے۔ اچھا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور نظام آبپاشی، یعنی اگر باغات ہوں مگر پانی کا انتظام نہ ہو تو باغ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی، وہ نہر بھی تھی وہاں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے بہت تھے۔ ثمر مینس روپیہ پیسہ، مال۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اے كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ۔ ایک تو دو دو باغات، کنارے کنارے کھجوروں کے درخت، ان کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھی قابل کاشت ہے، قابل زراعت ہے، کھیتی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پیسے بہت تھے اس کے پاس۔ دونوں ملے، کہا کہ چل تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بات کرتے ہوئے، محاورہ مانے بات کرنا، بات چیت کرتے ہوئے جب باغ میں داخل ہو رہے تھے تو کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دیکھو غرور سے کہہ رہا ہے میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ میں نفر والا ہوں، نفرا یعنی میرے پاس لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں۔ مال بھی ہے اور افراد بھی ہے، اور ان دونوں میں میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اور کہنے لگا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، ایسا بول رہا ہے وہ۔ اور بول رہا ہے قیامت، ارے خام خیالی ہے، بیمار ذہنوں کی اپج ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میرا یقین ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، بولتا ہے وہ۔ اور کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے یہاں میں عیش و آرام سے ہوں وہاں بھی عیش و آرام سے رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا، مذاق کر رہا ہے وہ۔ اب یہ دوسرا جو ساتھی ہے موحد، یہ سمجھا رہا ہے، بول رہا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، اس کا انکار رہے ہو، اس کا انکار کرو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اور تم کو اتنا حسین نوجوان بنایا ہے، حسین آدمی بنایا ہے۔ میں تو بھائی اللہ کو مانتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک کبھی نہیں کروں گا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، نوٹ کرو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم شرک کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا۔ مثلا غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں بابا بھی جانتے ہیں تو یہ اللہ کے علم میں شریک کرنا ہوا، اور اللہ کا علم یہ اس کی صفت ہے، تو صفت میں آپ نے شریک کیا، یہ ہے شرک۔ تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہے وہ، یہاں شرک کی ایک عجیب و غریب چیز پیش کی گئی ہے، شرک کی ایک عجیب و غریب قسم بتائی گئی ہے کہ ایک شرک ایسا بھی ہوتا ہے، کیسا کہ آدمی کوئی نعمت پائے، کسی عہدے کو حاصل کرے اور کہے کہ یہ میری محنت سے حاصل ہوا ہے۔ ایک لڑکا MBBS میں کامیاب ہوا، اس کا ایک دوست بول رہا ہے
ارے تو MBBS میں کامیاب ہوا یا IAS ہو گیا یا انجینئر بن گیا، یار مٹھائی کھلا اور اللہ کا شکر ادا کر. بولے ٹھیک ہے مٹھائی کھلانے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر کا کیا مطلب؟ یا اللہ کہاں گیا بیچ میں؟ محنت میں نے کی ہے، کامیاب میں ہوا ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. یہ شرک کی ایک حیرت انگیز قسم ہے، اس لیے کہ یہ پوری سورہ حیرت انگیز ہے، لہذا اس میں شرک کی جو قسم بتائی گئی وہ انتہائی حیرت انگیز، وہ بھی حیرت انگیز. یہ شرک کی ایک الگ قسم ہے، اس لیے کہ سورہ بھی الگ قسم کی ہے، لہذا اس میں شرک کی جو قسم بتائی گئی ہے وہ بھی ایک دوسری قسم کی ہے. محنت سے میں کامیاب ہوا ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ شرک کی ایک قسم ہے. میں اپنی صلاحیت سے یہ مقام حاصل کر چکا ہوں، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہہ رہا ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جبکہ کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس نے شرک کی کوئی بات کی ہے، صرف اس نے آخرت کا انکار کیا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جب باغ میں تم داخل ہوئے تو تم کو ماشاءاللہ بولنا چاہیے تھا نا. یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھو یا کوئی دوست اپنا تمہیں گھر دکھائے، اپنی کوئی دکان دکھائے تو کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. جی یہ تو نظر لگ جاتی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے میں تجھ سے کم مال والا ہوں، اولاد بھی میرے پاس کم ہے، افراد بھی کم ہے، مال بھی کم ہے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. یہ جو تجھے نعمت ملی ہے 2 باغوں کی، غرور مت کر. اللہ مجھے تجھ سے زیادہ مال بھی دے سکتا ہے، تجھ سے زیادہ اولاد دے سکتا ہے، اور تیرے اس باغ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، اسے چٹیل میدان بنا سکتا ہے، آسمان سے کوئی عذاب اترے. حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور یصبح ماؤها غورا، ٹھیک ہے تیرا باغ ایسے ہی ہے مگر یہ جو پانی کا نظام ہے یہ خراب ہو جائے، پانی نیچے چلا جائے، بورنگ پانی کو کھینچ نہ سکے، پھر یصبح ماؤها غورا، پانی بہت نیچے چلا جائے، پھر پانی جب نہیں ملے گا تو باغات ویسے خراب ہو جائیں گے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اس کے پورے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، پورا باغ تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھ ملنے لگا وہ، اور پورا باغ اپنی ٹٹیوں کے اوپر آ پڑا، تباہ ہو گیا. اب پچھتا رہا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب رب یاد آ رہا ہے، دیکھو ان کو اب رب یاد آ رہا ہے. یہ پھر بعد میں کہا جا رہا ہے یہ بھی ایک زینت کی چیز دی گئی تھی، لیکن اس زینت نے اس کو غلط راستے کو پر ڈال دیا. تو آدمی زینت میں مبتلا نہ ہو. اب اس کی تشریح آگے آ رہی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور بیٹے یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. ایک نکتہ بتاؤں، یہاں مال پہلے ہے بیٹے بعد میں. المال والبنون والمال نہیں ہے، المال والبنون. نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ کہ مال کتنا بھی مل جائے آدمی اس سے بور نہیں ہوتا، اولاد سے بور ہو جاتا ہے. جی زندگی بھر مال کتنا بھی ملے آدمی اس سے اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، بیٹوں سے تھک جاتا ہے. اس وجہ سے نعمتیں دونوں ہیں مگر ایک نعمت سے تھکتا نہیں اور دوسری نعمت سے کبھی کبھی تھک جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالی نے مال کا تذکرہ پہلے کہ بنون کا بعد میں کیا. المال، یہ جو انداز ہے گفتگو کا یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے. المال، اتنی رعایتیں نہیں کسی کلام میں ہوتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں. لہذا جو چیز باقی رہ جائے وہ اعمال صالحہ ہیں، ان کی طرف توجہ دو.
उसके बाद कहा जा रहा है वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अंजलनाहु मिनस समा। दुनिया की जिंदगी पानी की तरह है। कमा इन लाइक वाटर, पानी की तरह है दुनिया की जिंदगी। ये वर्ल्डली लाइफ इज लाइक वाटर, पानी की तरह है ये दुनिया की जिंदगी, पानी की तरह। क्यों? पानी को कभी करार नहीं रहता, ऐसे ये दुनिया किसी एक के पास नहीं रहती, कभी इसके पास है, कभी उसके पास है, कभी उसके पास है, ये किसी के साथ वफा नहीं करती। सादी ने बहुत अच्छा कहा है, न लायक बुअत ऐश बा दिल बरे कि हर बामदाज बुआ शौहर है, कि ऐसी माशूक से दिल लगाना अच्छा नहीं है जिसका हर रात एक शौहर हो। ये दुनिया ऐसे ही है, बड़े बड़ों को खा गई, बड़े बड़ों को खा गई। यहां देखो ना अतराफ में कैसे बड़े बड़े मज़ारात हैं, कैसे बड़े बड़े महल्लात हैं, कैसे बड़े बड़े कुब्बे हैं। आज वहां जानवर रहते, सांप रहते, बड़े बड़े महल्लात जहां शहजादियां और शहजादे दादे ऐश देते थे, आज वहां सांप रहते हैं, जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। और बताया गया कि पानी की तरह है। आदमी अगर पानी में गया तो भीगना लाजिम है, लिहाजा अगर आदमी दुनिया में घुसा तो उसके फितने से नहीं बच सकता, लिहाजा इसको दूर ही रखो। कैसे? उसको जलालुद्दीन रूमी, मेरा हम नाम है, सूफी है मगर कहीं कहीं बातें बड़ी अच्छी करता है। वो सूफी है, वो रूमी है, मैं कासमी हूं, मैं सूफी नहीं हूं। तो वो क्या कहता है कि दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती है जो पानी के ऊपर चल रही है। तो दुनिया ये पानी है और कश्ती में तुम लोग बैठे हुए हो। जब तक पानी नीचे है तब तक कश्ती भी महफूज है और तुम भी महफूज हो। पानी अगर कश्ती के ऊपर आ गया तो तुम भी गए और कश्ती भी गई। मतलब यह हुआ कि दुनिया में रहते हुए इस अंदाज से रहो कि दुनिया को हमेशा नीचे रखो, उसमें दाखिल मत हो। अगर कश्ती पानी में दाखिल हो गई तो तुम भी गए, कश्ती भी गई। कश्ती को ऊपर रहना चाहिए हमेशा। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन, अल्लाहु अकबर। दुनिया की जिंदगी पानी की तरह है। पानी को जैसे करार नहीं रहता, ऐसे ही दुनिया किसी के पास नहीं रहती, कभी इसके पास है, कभी उसके पास है। तो दुनिया में फंस करके अपनी आखिरत मत खराब करो। जीनत। उसके बाद हजरत खजिर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया जा रहा है, बहुत गौर से सुनो। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसा कि बुखारी की रिवायत है, उन्होंने बहुत अच्छा वाज किया, बहुत अच्छी स्पीच दी। तो एक साहब ने कहा कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई आलिम है? बोले नहीं, मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूं। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये बात नापसंद लगी, पसंद नहीं आई। कहा कि मेरा एक बंदा ऐसा है जिसका नाम खजिर है, वो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है, जा उससे मिल, पता चलेगा कि इल्म किसे कहते हैं। परेशान हो गए, अच्छा मुझसे भी बड़ा कोई आलिम। कहा कि मेरे रब, वो कहां मिलेगा? कहा कि मजमऊल बहरैन पर मिलेगा। मजमऊल बहरैन का मतलब होता है दो दरियाओं का संगम। जैसे गंगा और जमुना कहां मिलते हैं? इलाहाबाद में। दोनों मिल गए तो उसे संगम कहते हैं जी। दो दरियाओं के मुल्तका को, दो दरियाओं के मिलने के स्पॉट को, जिस जगह पर मिलते हैं उसे संगम कहते हैं। तो मजमऊल बहरैन पर जाओ जहां दो दरिया मिलते हैं। ये दो दरिया कौन से हैं? खलीज अकबा है और खलीज सुइस है। ये दोनों जहां मिल करके बहर अहमर में, रेड सी में गिर जाते हैं, ये उसी के मुल्तका के ऊपर है, उसी के मजमा के ऊपर है, उसी के संगम पे। जहां खलीज अकबा, अब ज्योग्राफी जो लोग पढ़े हुए हैं वो नक्शा उठाए देखेंगे कि जहां पर खलीज अकबा और खलीज सुइस, ये दोनों बेई खाड़ियां, ये जहां मिलती हैं और मिल करके ये रेड सी में गिरती हैं, तो ये जहां दोनों खलीजें मिलती हैं ये मजमऊल बहरैन है। यहीं पर वो मिले, यहीं पर मिल रहा है। रखते सफर बांध लिया,
اس میں ایک نقطہ یہ ملا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، گھر بیٹھے علم نہیں ملتا. جی جی جی، دور دراز کا سفر کرنا چاہیے. نبی ہیں مگر علم کا شوق دیکھو. اپنے خادم یوشع ابن نون کو لیا اور چل پڑے. اللہ نے بتایا کہ ملنے کی ایک علامت ہے کہ ایک مچھلی لے لو، اور انہوں نے مچھلی تل لی اور زنبیل میں رکھ لی. یہ مچھلی جہاں نکل کر کے سمندر میں چلی جائے گی وہیں ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. ایک جگہ رکے اور وہاں پر ٹفن رکھ دیا، وہ زنبیل رکھ دی. اس کے بعد آگے نکل گئے. کہا کہ ادھر کھانا نکالو. کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو مچھلی ہے ہی نہیں. کہا کہ پیچھے پلٹو. فرتدا علی آثارہما قصصا، الٹے پاؤں اسی راستے پر پیچھے کی طرف آئے. اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سرب بنا رکھا. سرب کا مطلب ہوتا ہے مچھلی اگر ایسے پانی سے جاتی ہے تو ایک راستہ بنتا ہے. مچھلی چلی گئی مگر راستہ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ بنا رکھا ہے. وہ پہنچا رہے یہیں سے مچھلی گئی ہے. فلما بلغ مجمع بینہما، جب مجمع البحرین پہ پہنچے، نسیا حوتہما، آگے نکل گئے تھے اور مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مچھلی جس طرف سے گئی ہے وہاں راستہ بنا ہوا ہے، سرنگ بنی ہوئی ہے پانی میں. اچھا یہیں ملیں گے. ملے حضرت. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ کون موسیٰ؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے اور سچ مچ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ بار بار انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے. اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ موسیٰ کا حوالہ کیوں ہے؟ کسی اور نبی کا حوالہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے. یہ بہت بڑا نبی ہے. اسے علم کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی دیا گیا تھا. استاد ہوتا ہے نا جسے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، سوٹا بھی ہوتا ہے. جو شریر قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح بجاتا ہے. اقبال نے صحیح کہا ہے، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو حضرت کلیم کو، کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاٹھی دی تھی، عصا. عجیب و غریب عصا ہے. دریا پر مار دے تو دریا نے راستہ دے دیا، زمین پر ڈال دیا مقابلے میں تو اژدہا بن گیا، پتھر پر مار دیا تو 12 چشمے نکل پڑے. اللہ، کیا لاٹھی ہے، کیا عصا ہے. یہ اسی پیغمبر کے پاس ہے. کہا کہ کون؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ کون موسیٰ؟ اس کا مطلب یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اتنے بڑے عالم کا نام بھی نہیں جانتا ہو. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا. اچھا تم ہی ہو، بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو. اچھا جی. کہیے کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدن عطا کیا ہے، ایک ہوتا ہے علم مکتسب، حاصل کیا ہوا علم. علم مکتسب میں واسطہ ہوتا ہے. جیسے میں طالب علم ہوں اور یہ استاذ ہیں، اب میں نے علم کو ان سے سیکھا ہے تو یہ واسطہ ہیں، برابر ہے. یہ علم مکتسب ہے. اور علم لدن بیچ میں واسطہ ہی نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معلم ہو، ہاں بیچ میں واسطہ نہ ہو. تو علم لدنی اور علم مکتسب کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ علم مکتسب وہ جو حاصل کیا جائے، بیچ میں واسطہ ہو، اور علم لدنی وہ ہے جس میں واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ ہی معلم ہو. دیکھیے ڈائریکٹ اللہ معلم ہے ان کا. کن کا؟ حضرت خضر کا. اور کیسا علم ہے معلوم ہے؟ یہ پردہ لگا ہوا ہے، ہماری نگاہ اس پردے کے اوپر ہے، لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا تھا کہ پردے کے پیچھے کیا چیز ہے. یہ بہت بڑا علم ہے. یہ حضرت موسیٰ کی نگاہ صرف پردے کے اوپر ہے، دروازے کے اوپر ہے، دروازے کے پیچھے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں. حضرت خضر کو وہ علم ہے، بہت گہرا علم، یہ عجیب و غریب علم ہے. یہ کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کرو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے. یعنی اب داخلہ لینا نہیں چاہ رہے یہ اپنے اسکول میں. یہ داخلہ لینے گئے، وہ داخلہ لینے پر تیار نہیں ہے جب تک کہ
ان کی ایک شرط منظور نہیں کر لی انہوں نے. کیا؟ ولا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. بولے ہر بات پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا؟ بولے ہاں کروں گا. کہا کہ جو بھی میں کروں گا بولنا نہیں. ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، میں خود بیان کر دوں گا نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں چلے. اب دریا کے اس پار جانا تھا. اب کشتی والا وہاں کشتی لیے کھڑا تھا. دیکھا کہ دو سیدھے سادھے مولوی جیسے دکھ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. آئیے آئیے، بیٹھ گئے. اب جیسے کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اس کے تختے اکھاڑنے لگے. کون؟ حضرت خضر. اب دیکھا کہ یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں. فانطلقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها، ارے آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے؟ بہت غلط کام کیا آپ نے. لقد جئت شيئا امرا، یہ بہت خراب چیز ہے آپ نے جو کی ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، میں بولا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ ایک استاد کی ڈانٹ ہے ایک شاگرد کو. اچھا اس میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے. قال اخرقت، نبی کا بولا ہے کیا تم تختے اکھاڑ رہے ہو تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو غرق کر دو. ہم نہیں کہا. اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے اپنے سے زیادہ فکر اپنی امت کی کرتا ہے. جی، اور سب سے بہترین انسان ہوا جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے. یہ تعلیم دی گئی. جی جی جی، یہ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا تھا میں، چلیے معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے. جب کشتی ساحل سے لگی اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک گاؤں تھا. گاؤں کے باہر ایک لڑکا کھیل رہا تھا. اس کی منڈی پکڑی، توڑ دی، مر گیا وہ. فانطلقا حتى اذا لقي غلاما، ایک بچے سے ملاقات کی. فقتله، اس کی منڈی مروڑ دی، قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پہلے امرا کہا. امرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کرنا جو ریپیئر ہو سکے. کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں نا تو ریپیئر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو آدمی مر گیا تو وہاں نکرن استعمال کیا، یعنی جو ریپیئر نہ ہو سکے. مرا ہوا آدمی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں ریپیئر ہو سکے وہاں امرا ہے، اور جہاں ریپیئر نہ ہو سکے وہاں لقد جئت شيئا نکرا ہے. پہلے امرا بولے ہو کشتی کے بارے میں، اور یہاں کیا بول رہے؟ لقد جئت شيئا نکرا. قال الم اقل لك انك، پہلے تک قال الم اقل لك نہیں بولے تھے. قال الم اقل لك، پہلے کہا تھا میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا. ابھی دیکھو تم کہہ رہے ہیں نا، یعنی اب یہ دوسری بار ہو گیا، بہت ہو گیا. اب قال الم اقل لك انك، یہ کلام کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ کتنا حسین انداز ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اب یہ خود بول رہے قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اس کے بعد اگر میں سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. فلا تصاحبني، اور آپ کے پاس میری طرف سے عذر رہے گا. فانطلقا، چلے. حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما، ایک گاؤں میں پہنچے. دونوں بھوکے تھے. پتہ یہ چلا کہ دونوں انسان ہیں یہ. جی جی جی، یہ کہتے ہیں یہ فرشتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جن تھے. نہیں، یہ دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب انسان تھے دونوں، اس لیے ان کو کھانے کی ضرورت تھی. فرشتے ہوتے حضرت خضر تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. استطعما تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. جی، دونوں نے کھانا مانگا. اتنے بخیل تھے گاؤں والے. فابوا ان یضیفوہما، دو آدمیوں کو کھانا نہیں پرووائڈ کر سکے، دو آدمیوں کو کھانا نہیں دے سکے. رات بھر بیچارے بھوکے پیاسے پڑے رہے. صبح جب گاؤں میں سے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے گاؤں کی، ایک گھر ہے، گھر کی ایک دیوار ہے وہ گرا چاہتی ہے. A wall is going to collapse، گرنے والی ہے. ایک دیوار ہے ریڈی ٹو فال ڈاؤن، بالکل گرنے والی ہے وہ. بس یہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جو
خدا داد طاقت تھی اللہ نے جو عطا کی تھی انہیں, سیدھا کر دیا اس دیوار کو. اب یہ تو جلے بھنے تو تھے ہی, غصے میں تو تھے ہی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اتنے بخیل لوگ کہ 2 آدمیوں کا کھانا نہیں دے سکے اور آپ نے فری میں ایک گھر کی دیوار سیدھی کرتی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسے لے لیتے تھے, پیسے لے لیتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک, چلیے آپ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ بار بار بولتا ہوں کہ ٹوکنا نہیں, سوال نہیں کرنا, بار بار ٹوک دیتے ہو. قال هذا فراق بینی و بینک, اب ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن جاتے جاتے ان تینوں کا سبب, ان تینوں چیزوں کی وجہ وہ جانتے جاؤ. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, یہ جو کشتی ہے یہ مسکین لوگوں کی ہے, اس میں بیچارے مچھلیاں پکڑتے ہیں, بیچتے ہیں, کھاتے ہیں. دیکھو کشتی ہے مگر مسکین کہا گیا. اس کا مطلب فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو, اور مسکین کا مطلب یہ ہے کہ کمانے کے ذرائع تو ہوں مگر پورا نہ پڑتا ہو. تو جس طرح فقیر ہماری زکات کا مستحق ہے, ایسے مسکین بھی ہماری زکات کا مستحق ہے. دیکھو کشتی ہے مگر انہیں مسکین کہا گیا. اچھا دوسری چیز, آلات کے اوپر زکات نہیں ہے. مثلا آپ نے مشینیں لگا رکھی ہیں اور ایک ایک مشین 10-20 لاکھ کی ہے جس سے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, تو ان مشینوں کے اوپر زکات نہیں ہے, بلکہ اس پروڈکٹ کے اوپر جو نفع ہے اس نفع کے اوپر اگر سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے نکالنا. جی کہتے ہیں کہ میں نے اس کشتی کو خراب یہ کیا کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے, اچھی کشتی دیکھتا ہے نا, اسے زبردستی لے لیتا ہے. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, ہر کشتی کو جو اچھی دکھتی ہے غصب کر لیتا ہے وہ. ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے قَدْ تُبْتَلَى بِزُرٍّ أَصْغَرَ لِيُدْفَعَ بِهِ زُرٌّ أَكْبَرُ, کبھی کبھی تمہیں چھوٹی تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ بڑی تکلیف کو تم سے دور کر دے. لہذا کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اس کی وجہ سے ٹال دی گئی ہے. جی یہ دیکھو چھوٹی مصیبت ہے, تختے اکھاڑ دینا, نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی نا, بڑی مصیبت تھی آگے, اس کی وجہ بتائی انہوں نے. اچھا وَأَمَّا الْغُلَامُ, یہ جس بچے کی گردن مروڑ دی میں نے, جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ اس کے ماں باپ مومن تھے, اس کے ماں باپ مومن ہیں, اور یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے, دیکھیے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے ماں باپ مومن ہیں اور یہ آگے چل کر کے یہ کافر ہونے والا ہے, یہ کافر ہے. یہ تو کہیں محبت میں آ کر کے اپنے بیٹے کے محبت طبعی میں پھنس کر کے کہیں یہ اللہ کی اطاعت سے نکل نہ جائیں اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں ماں باپ, اور کفر نہ کریں. اس میں ایک نکتہ ہے کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کے مقابلے میں بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے. جی بچے سے آدمی فطری طور پر محبت کرتا ہے, لیکن ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ بچے کو ایمان کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. جی اور اس کے بعد وجہ بتا رہے ہیں, میں نے منڈی مروڑ دی اس کی, اب فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدلے انہیں ایک بہترین بچہ دینے والے. یہ کافر بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن سکتا تھا, لیکن اس کے بدلے ہم ایک بہترین بچہ دینے والے ہیں ان کو. کیسا ہوگا وہ؟ خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما, جو اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کے اوپر بہت زیادہ رحیم ہوگا. رحما یہ رحمت کے اندر مبالغہ ہے. ایک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور ایک ہے ماں باپ کے ساتھ محبت سے آگے بڑھ کر کے رحمت کے درجے میں پہنچ جانا. یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا سیکھو قرآن حکیم سے, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اور جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جائیں آپ کی محبت کے اندر, آپ کے حسن سلوک کے اندر اضافہ ہوتا جانا چاہیے. نہیں تو یہ دنیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. نہیں ماں باپ کی خدمت کرو گے, تمہارے بچے بھی ہیں,
خوب لات دیتے تم کو, خوب بری طرح لات دیتے تھے. اس ہاتھ دے, اس ہاتھ لے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ, اور یہ گھر کی جو دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کر دیا, جانتے ہو اس دیوار کے نیچے یہ گھر 2 یتیم بچوں کا ہے, اور اس گھر کی اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا ہے, اور اس کا باپ نے ان دونوں کا باپ نے ایک تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, مدینہ میں شہر, سٹی, اس شہر کے اندر یہ جو گھر تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گڑا ہوا ہے, اس کا باپ گاڑ کر کے گیا اس کو. اور کیسا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ آج آدمی کیا کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتا ہے, حرام کمائی ہو حلال کمائی ہو, اتنا کر کے چلا جاؤں کہ 7 پشت بیٹھ کر کے کھائے. یہ کہتے ہیں یہاں کہا جا رہا ہے نیکی کر کے جاؤ. بہت سارے بادشاہوں کے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے. جی, تو دولت اصل نہیں ہے. آدمی صالح ہو تو اس کی صالحیت کا, اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے دنیا میں. جی, دنیا میں ملتا ہے. تو نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. نیکی کرو گے تو نسلوں میں نیکیاں منتقل ہوتی ہیں, نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہے. باپ نیک تھا, اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ بیٹوں کو مل رہا ہے. تو تم نیک بنو, نہ کہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں رہو. نالائق اولاد نکل گئی تو جتنا بنا کر کے پراپرٹی جا رہے 2 دن کے اندر پھونک کر کے رکھ دیں گے. تو اصلی چیز کیا ہے؟ نیک بنو. اس سے کیا آپ نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے ملنے کے لیے کیا ہوا؟ بولے یہ اتنا بڑا اسکول تھا جس میں اتنے بڑے نبی کا داخلہ نہیں ہوا. جی جی جی, اللہ نے فرمایا نہیں تھا تم سے بڑا عالم ہے وہ. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ. اصل میں یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی سے 3 سوالات کیے تھے. پہلا سوال تھا جو 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اچھا, روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو آسان جواب دے دیا گیا, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پڑھ رہے ہو KG میں اور سوال پوچھ رہے ہو MSc کا, کیسے سمجھایا جائے تم کو؟ تم سمجھ نہیں سکتے اس کو. پڑھ رہے ہو بغدادی قاعدہ اور سوال کر رہے ہو بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کا, کیسے؟ کہا کہ تمہیں علم بہت کم دیا گیا, تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. روح روح ہے, اے ہے. اور روح کا اقرار تمام مذاہب نے کیا ہے. جی جی, گیتا میں بھی ہے, نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروتہ. یہ آتما, روح, یہ شستر سے کاٹ نہیں سکتے, ہتھیار. شسترم شسترے شسترانی, ایک ہتھیار 2 ہتھیار کا ہتھیار. جی, بہت ٹیپیکل اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائپ کی زبان ہے. میرے اسکول میں نرسری سے داخل ہے, یہ 3ری زبان نہیں ہے. پہلی زبان انگلش میڈیم ہے, دوسری زبان عربی ہے, تیسری سنسکرت ہے. تو کہتے ہیں نینم چھندنتی شستران, چھد مانے کاٹنا. تو اسے ہتھیار نہیں کاٹ سکتے اور اسے آگ نہیں جلا سکتے. پاوک مانے آگ, اور نہ اسے پانی بھگو سکتا ہے اور نہ اسے ہوا سکھا سکتی ہے. ماروت مانے ہوا. نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروت. بہت مشکل ہے, وہ زبان پہ آتی نہیں, وہ اس کے لیے بہت ہی ماہر ہونے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آتما ہے. تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال, کچھ نوجوان پچھلے زمانے میں اپنے گھروں سے نکلے تھے, ان کا کیا ہوا؟ وہ یہ سابق کہف. تو اللہ نے پوری صورت اتار دی اور پوچھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ٹورسٹ وہ کون ہے؟ وہ کہا کہ ذوالقرنین ہے.
تو روح کی حقیقت پوچھی، یہ جواب. تم ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہو جو اپنے گھروں سے نکلے، ان کا کیا ہوا؟ اصحاب کہف، پورا قصہ بیان کر دیا گیا. اور پھر تیسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ مغرب سے مشرق تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ذوالقرنین ہے. یہ دو سینگوں والے ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بال ایسے تھے کہ ایک لٹ ادھر رہتی تھی، ایک لٹ ادھر رہتی تھی، گویا دو سینگ تھے. یا کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایسے ابھار تھا، اس وجہ سے ان کو دو سینگوں والا کہا جاتا ہے. بہرحال ذوالقرنین کہا جاتا ہے. یا اس وجہ سے بھی کہ ایک سفر ان کا مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، تو دو سینگ ہوں گے وہ، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا. قرن مینس سینگ، ہارن. پہلا سفر ان کا، اب دیکھیے پوچھا جا رہا ہے، ایک امی سے پوچھا جا رہا ہے اور جواب اتنا پرفیکٹ ہے. اب یہ نبی نے تو کہیں ہسٹری نہیں پڑھی ہے، کسی کالج میں آپ نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے. اب اتنا بڑا سوال کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہسٹری کا سوال ہے اور پرفیکٹ جواب دیا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. ایک امی کیسے بول سکتا ہے؟ ایک تاریخی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، بیان کر رہے ہیں نا واقعہ. ایک بادشاہ تھا یہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 539 قبل مسیح گزرا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال قبل گزرا ہے. اس کا نام سائرس ہے، سائرس. اور ذوالقرنین اس کی صفت ہے، دو سینگوں والا، نام سائرس ہے. بہت نیک بادشاہ تھا. تو پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، اور تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف، شمال کی طرف. یہ 3 سفر ہیں اس کے. اچھا، مغرب کی طرف گیا تو جہاں پہنچا وہاں آبادی ختم تھی، انسانی آبادی وہاں ختم تھی. آگے دور تک صرف اور صرف پھیلا ہوا سمندر تھا. انسانی آبادی جہاں ختم ہوتی وہاں تک گیا. اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر کیا اس نے. اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. مغرب میں ڈوبتا ہے نا سورج. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، اسے ایسا لگا جیسے سورج ایک گدلے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہو. گدلا جیسے اس کو کہتے ہیں عین حمیہ، جس انگلش میں مائر بولتے ہیں. مائر، MIRE، مائر. مائر مانے دلدل، MIRE، مائر. مائر مینس دلدل. ایسا لگا کہ جیسے کثر الطین الاسود، جہاں ایسے کالی مٹی زیادہ ہو، الطین الاسود. تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج کسی گدلے، پانی میں گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہو. آبادی وہاں ختم تھی. وہاں کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. کہا کہ سدھر جاؤ، تبلیغ کر رہا ہوں میں، تبلیغ کر رہا ہوں. اور یہ تینوں سفر اس کے تبلیغی ہی ہیں. اللہ اکبر. دیکھو زینت چھوڑ دیا اس نے اللہ کے لیے، یہاں بھی وہی زینت ہے. اور وہاں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں وہاں علم کی زینت ہے. اب دیکھ رہے ہیں علم کی زینت کے لیے ایک بہت بڑا نبی جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے حقیقت میں، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے پڑا ہے. علم کی زینت ہے وہ، اور وہ بھی دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو بولے جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے ہم بہترین بدلہ دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى. پھر دوسرا سفر ہے، یہ تو کافر لوگ تھے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہ دوسرا سفر ہے اس کا، جو جہاں سے سورج نکلتا ہے. مغرب الشمس میں تو گیا وہ جہاں سورج ڈوبتا ہے. مطلع الشمس جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک گیا. یہاں بھی آبادی ختم تھی، آگے کچھ نہیں تھا. یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں ایسی قوم تھی کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی. اب یہ ہے سورج اور اس کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ کپڑا وپڑا نہیں ہے. شاید لوگ ننگے رہتے تھے اور مکان بنانے کا دستور نہیں تھا. بالکل جنگلی قبیلے تھے، ایسے ہی رہتے تھے، ننگے پتے وتے ڈال لیے، ایسا کچھ انداز تھا. اور بارش ہوئی تو کسی غار وار میں گھس گئے یا کسی پیڑ کے نیچے لیٹ گئے. یعنی مکان بنانے کا دستور ہے. ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی آڑ نہیں تھی. ڈائریکٹ سورج ان کے بدن کے اوپر پڑتا تھا. وہاں پہنچے غیر مہذب انسیولائزڈ پیپل رہتے تھے وہاں پہ، غیر مہذب لوگ. اور تیسرا سفر یہ مشرق، یہ شمال مشرق کی طرف، شمال کی طرف. وہاں پہنچے تو ایسے لوگ تھے جو بڑی مشکل سے زبان سمجھتے تھے. لا یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا، بڑی مشکل سے بات سمجھتے تھے.
उन्होंने इशारे में या कुछ तर्जुमान था, वो कुछ बताया उसने कि ये क्या बोल रहे हैं। बोले ये मुतमद्दिन आबादी है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये जो दर्रा है, इस दर्रे से उस पार, इस दर्रे के उधर याजूज माजूज रहते हैं, वो बिल्कुल वहशी कबाइल है। और आप जब नक्शा देखेंगे तो बहरे कैस्पियन के साहिल के ऊपर जो पूरा का पूरा फैला हुआ सिलसिला है, इस पर वो लोग बसते थे। बहरे कैस्पियन आप देखें ना, कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी के साहिल के ऊपर आप देखेंगे ये लोग बसते, ये वहशी कबाइल थे। तो उसी दर्रे के जरिए ये मुतमद्दिन आबादियों के ऊपर आ जाते थे और लोगों को कत्ल करते थे, मारते थे, पैसे वैसे लूट कर चले जाते थे। कहा कि हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान है, ये दर्रा बंद करा दीजिए, जितना पैसा लगता है हम दे देंगे। कहा कि पैसों की जरूरत नहीं, पैसा मैं लगा देता हूं, सिर्फ मैन पावर चाहिए, मनी पावर मैं कर देता हूं, मैन पावर चाहिए, आदमी लगाइए। लोहा मंगवाया गया और लोहे को तहबता, ये इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर के लिए पढ़ने जैसा है। इसकी पूरी तफसील अगर आप नेट से निकालेंगे तो पूरी तफसील आप पढ़ लीजिए इसकी, ये कैसे बना है। जैसे अब ये दर्रा है, ये अब ये खुला हुआ है इसे, तो तहबता लोहे की जो चादरें बिछाई गई और उसके बाद लकड़ी डाल करके आग लगा दी गई और लोहा पिघल करके एक चादर दूसरी चादर से मिल गई है। और उसके बाद कहा कि तांबा लाओ, और तांबा ला करके पिघलाया गया तो उसमें जो दर्जें थी, जो जगह खाली थी, वहां पर ये पिघला हुआ तांबा पहुंच गया और फिर उसको एक स्लेब के अंदाज में उसको साफ कर दिया गया कि ना तो उसमें होल किया जा सकता था और ना तो कोई आदमी स्लीपरी होने की वजह से कोई चढ़ सकता था। यानी गोया कि मजबूत भी काफी हो गया और दूसरे स्लीपरी था। स्लीपरी का मतलब कोई चढ़ नहीं सकता था, स्लिप होकर के गिर जाता था। इतनी मजबूत दीवार इसने बनाई। इसका नाम सद्दुल करनैनी है जी, और उसने अल्लाह के लिए बनाया, उसने सिर्फ अल्लाह के लिए। इससे नुक्ता क्या मिला? बादशाहों को चाहिए कि वो अपनी रियाया की तकलीफों का ख्याल रखें, उनसे पैसे लेने के बजाय खुद हुकूमत के खजाने से पैसा लगाएं। यहाँ मामला उल्टा है, कौन कुरान को देखता है, कौन कुरान को पढ़ता है। तो पिटो, लात जूते खाओ, छोड़ो। अब ये सूरह मरियम शुरू हो रही है। इससे पहले अजाइबात है सब सूरह कहफ में, 300 साल तक सोते रहे, अजूबा नहीं है। अब यहां भी देखिए हजरत जकरिया की दुआ, है ये दुआ का तरीका सीखो, कैसे मांगा है उन्होंने, मिल जाता। इन्हें बच्चा चाहिए, वो भी बुढ़ापे में। काफ हा या ऐन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये काफ हा या ऐन सौद जो है, ये खुद इसका माना समझ में नहीं आता, अल्लाह को इसकी मुराद मालूम है, मगर हैबत तारी हो जाती है। ये जो हुरूफ है सब, काफ हा या ऐन सौद, लगता कोई कोड है ये, अभी कोड खोला नहीं थी आज तक। ये कोड जो है ना वो लॉक्ड है, ये पता नहीं कब लॉक किया जाएगा, ये अल्लाह ने इसको लॉक कर दिया है, लॉक्ड है वो। काफ हा या ऐन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। चुपके चुपके मांग रहे थे। चुपके चुपके क्यों? चुपके चुपके मांगने में इखलास भी है, और दूसरे कोई ये ना कहे पागल आदमी बुढ़ा हो गया अभी बच्चा चाह रहा है बोले, तो धीरे धीरे बोलते थे। और दुआ किस तरह कर, धीरे धीरे एक हो गया। काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियां कमजोर हो गई। कितनी प्यारी बात है। और जानते हैं कि हड्डियां ही पूरे बदन की असास होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाए पूरा बदन कमजोर हो जाता है। क्या दुआ है और क्या कलाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे रब का कलाम है, हमारे रब का कलाम। हमारा रब ऐसा बोलता है ये, काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी, और तमाम हड्डियां नहीं, वहना अज़्मी नहीं कहा, वहनल अज़्मु मिन्नी कहा। ये ताबीर देखो, कुछ हड्डियां सलामत है, वरना उठ बैठ नहीं सकता था मैं, तो कुछ हड्डियां अभी सलामत है, तकरीबन तमाम हड्डियां मेरी कमजोर हो गई हैं। अच्छा, वश्ताअल अर्रासु शैबा, मेरे बाल सफेद हो गए मेरे रब। तो बूढ़े लोग ऐसी दुआ करें, मैं ऐसी दुआ करता हूं, मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरे रब मेरे बाल सफेद हो गए। बाल का सफेद होना क्या है? रसूलुल मौत है, ये मौत का कासिद है। जब तक बाल काले थे तब तक खूब मस्तियां कर ली, अब ये बाल सफेद हो गए हैं, ये कौवा जो है ना अब ये बगला बन गया है, और ये बगला बनना उसका इस बात की दलील है कि अब चलो, चलने का टाइम आ गया है। रसूलुल मौत है, मौत का कासिद है ये जी। इस वजह सफेद बाल उखाड़ना नहीं चाहिए।
वलम मकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, मेरे रब मैंने जब भी दुआ मांगी तूने कभी मुझे नामुराद नहीं किया, मेरी हर दुआ कबूल फरमाई। इसका मतलब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो कि मेरे रब मैंने जितनी भी दुआ मांगी है तूने कबूल की। इसका मतलब अल्लाह की नेमतों का इतराफ करो। तो एक तो धीरे धीरे दुआ मांगो, दूसरे अपनी आजिजी बयान करो, मेरे रब मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे बाल सफेद हो गए। अच्छा देखो, बातिन का अंदर का जिक्र पहले किया, जाहिर का बाद में किया। हड्डी कहां रहती है? अंदर रहती है ना, तो बातिन का तस्करा पहले, वश्ताल रासु शैबा, और बाल जो है बाहर रहता है ना, तो बातिन का तस्करा पहले, खारिज का, जाहिर का बाद में है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो, इतनी तफसीरें सुन रहे हो, बहुत अजीब गरीब कलाम है, समझने की जरूरत है। वलम मकुम बिदुआ, और अल्लाह तबारक व तआला के नेमत का शुक्र अदा करो, तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। और ये किस लिए मांग रहे हैं? बच्चा दीन के लिए मांग रहे हैं। बच्चा मांगो तो दीन के लिए मांगो, दीन के लिए। और अल्लाह ताला ने इनको बच्चा दिया, वो बुढ़ापे में दिया। तो देखो, बुढ़ापे में बच्चा होना ठीक है, पॉसिबल है, बड़ी हद तक इम्पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल पॉसिबल है। अब उसके बाद एक और बात बताई जा रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, कि हजरत मरियम मेहराब में है। अब खूबसूरत नौजवान बन करके मेहराब में आ जाता है, कौन? जिब्रील, ये फरिश्ता। अब देखते हैं तो खूबसूरत है, दूसरे ताकतवर है। क्या सिफत बयान की गई? शर्की जगह इतनी, मशरकी कोने में, फतमस्सल लहा बशरन सविया। बशर सवी का मतलब होता है हर तरफ से मुसावात हो, यानी नाक नक्शा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और फरिश्ता जब इंसानी शक्ल में आया कितना खूबसूरत होगा, अंदाजा लगाइए। अब ये लड़की है, शादी नहीं हुई है, बहकी नहीं, लेकिन इफ्फत देखिए। अल्लाह तबारक ताला, हमारी माँ और बहनें जरा देखें, इनकी सीरत पढ़े मरियम की, अल्लाह ताला ने कितनी तारीफ की है। एक नौजवान है, तन्हाई में है, मगर बहकी नहीं है, और ताकतवर भी है। कह रही है क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, इसलिए कि कमजोर है, सामने ताकतवर है, उसको हटा नहीं सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हवाला दे रही हैं। मैं तुझे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत क्या, उससे वास्ते से मांगती हूं, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। गुनाह के सारे दवाई मौजूद है, सारे असबाब मौजूद है, मगर ये बच्ची है कि खूबसूरत लड़का देख करके भी उसके ऊपर मायल नहीं हो रही है, और अपनी इफ्फत के लिए उससे दरखास्त कर रही है, मुझे छूना नहीं है। इतना बड़ा वाकया है ये कि इसकी तशरीह नहीं की जा सकती, लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। इसी वजह से अल्लाह इस औरत की बड़ी तारीफ कर रहा है, मरियम की। कहा कोई बात नहीं, अना रसूल रब्बिक, मैं इंसान नहीं हूं, फरिश्ता हूं मैं, जिब्राइल हूं मैं। और फिर उन्होंने उनके गरीबान में फूंक मारा और हमल ठहर गया। तो एक होता है माँ बाप दोनों मौजूद हो, बच्चा हो जाता मुमकिन है, यहां तो बाप ही नहीं है, तो अदना से आला की तरफ तरक्की हो रही है। पहला तो हैरत अंगेज वाकया है ही, और दूसरा हैरत अंगेज वाकया कि यहां माँ बाप दोनों, मगर दोनों बूढ़े हैं, और यहां बाप ही नहीं है सिरे से। अभी देखिए, और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया, फाजाला मखाज में डिलीवरी का टाइम आया, तो बहुत कमजोर थी ये, मैंने पानी की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने उनके पैरों के नीचे से पानी, रेगिस्तान में पानी की नहर, सरिया का मतलब होता है नहर, नाला निकल गया, पानी बह रहा है रेगिस्तान में, ये उससे ज्यादा हैरत अंगेज है। उसके बाद कहा भूखी हूं, कहा कि ये खजूर का टुंड मुंड दरख्त है, उसमें पत्ते भी नहीं थे, खाली ऐसे खड़ा था वो, पत्ते भी नहीं थे। कहा कि हिलाओ इसको। एक ताकत और आदमी जिस खजूर के दरख्त को हिला नहीं सकता, इनसे कहा जा रहा हिलाओ, यानी इसका मतलब जितना तुम कर सकते हो उतना करो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। तो कोशिश और तवक्कुल इसी का नाम है, जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि पानी पर आसा मारो, पानी पर आसा मारने से दरिया रास्ता दे देता है क्या? किसने कहा है? लाठी में कोई दम है तो दरिया में रास्ता बना दे? पत्थर पर लाठी मार दो, अरे पत्थर लाठी को कुचल देगा, लाठी पत्थर को तोड़ सकती है? नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो कर सकते हो ना, तुम पत्थर पर लाठी मारो, पत्थर को फाड़ करके
اس سے چشمے نکالنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں. تم دریا پر لاٹھی مارو، راستہ بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں. جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. تو تم کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، بقیہ ہلانا اور اوپر سے کھجوریں نازل کرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ اللہ اکبر. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي. پہلے پانی اللہ نے مہیا کیا، نہر، اور اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد جب کھانے کی باری آئی تو فَكُلِي وَاشْرَبِي. تو پہلے کھانے کا ذکر کیا، بعد میں پینے کا. انتظام کا جہاں تک معاملہ تو پہلے پانی کا انتظام ہوا. کھانے سے پہلے آدمی پانی دیکھتا ہے، بعد میں کھانا. کھانا کھانے سے پہلے دیکھتا ہے پانی لے آؤ ذرا، تو پانی پہلے، کھانا بعد میں. لیکن جب آدمی کھانے لگتا ہے تو پہلے کھانا کھاتا، بعد میں پانی پیتا. یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پہلے کھاؤ پھر پانی پیو. کیا کلام اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد وہ بچہ ہو گیا، لے کر کے آ رہی ہیں. اب سارے گاؤں والے دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں، ہارون کی بہن. اب یہاں بھائی کا حوالہ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو ڈیوٹی پر ہوتا ہے، ماں گھر کے کام پہ ہے. بہن کا خیال کون رکھے گا؟ بہن کی نگرانی کون کرے گا؟ بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جی بھائی کی ذمہ داری ہے. پہلے یہ دیکھے، دادا بھائی کا حوالہ پہلے دیا گیا، اپنی بہن کے اوپر یہ نگاہ رکھے. باپ تو ڈیوٹی پر ہے، ماں گھر کے کام میں. یہ کلام، یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے. بچے کو گود میں لیے ہوئے، بولے بول، کہاں سے لائی بچہ؟ اشارہ کرے، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو. بول نہیں رہی ہیں، فاشارت الیہ، اشارہ کرے. لوگ کہہ رہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بچہ کیا بات کرے گا؟ تو بول، کہاں سے لائی بچہ؟ یہ بچہ کیا بولے گا؟ اشارہ کر رہی ہے اس کی طرف. حضرت بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آج سن آف گاڈ مان رہے، یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں. دنیا ان کو سن آف گاڈ مان رہی ہے. دیکھیے آدمی جو اپنے بارے میں بولے اس کی بات مانی جائے گی، یا دوسرے لوگ جو مان لیں؟ یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، آئی ایم سلیو آف گاڈ. اور یہ کیا بولے؟ ہی از سن آف گاڈ. یہ کیسے بھی؟ وہ تو کہہ رہے میں عبداللہ ہوں، سلیو آف گاڈ ہوں، تم سن آف گاڈ کیسے مان لو؟ تو گویا کہ یہ اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ بچہ ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، گہوارے میں بول پڑا ہے. تو دیکھیے پہلے حیرت انگیز چیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز. اس کے بعد فرمایا گیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا. یہ تین حالتیں انسان کی، کیا؟ پیدائش، موت اور اٹھایا جانا. یہ تین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں چیزیں زندگی میں ایک بار ہوتی. یہ تینوں چیزیں ایک بار ہوتی خالی تکرار نہیں ہوتی. اس میں پیدا ہوتا ہے ایک بار، مرتا ہے ایک بار، اٹھایا جاتا ہے ایک بار تکرار نہیں ہوتی اس سے. جی جی جی. کیوں آ گئے؟ ختم کرنا کیا؟ نہیں نہیں. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے کہ کافر جو ہے یہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا کرتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دنیاوی مفاد. پیسہ مل جائے، بیماری دور ہو جائے، گھر بن جائے. کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کو مانتے نہیں، ان کا پوجا پاٹ کا جو مقصد ہوتا ہے ان کی پوجا یہی ہوتا ہے خالی. بہت عجیب و غریب باتیں ہیں سب. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، کائے کے لیے؟ لی، بیکاز آف دیٹ، لی، تاکہ یکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ان کے لیے قوت بنے. یعنی یہ کچھ مال دے دیں، یہ دے دیں. ان کی پوجا پاٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے، دنیاوی مفاد. بس یہ ہماری عبادت ان کی عبادت میں بنیادی فارق ہے، بنیادی فرق ہے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، کہا گیا قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ شقی ہو جائیں. شقی کا مطلب
کافر یہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا ہے جب سے، تب سے محمد اور ان کے ساتھی سب تھک گئے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی چیز تھکن کے بعد جب ملتی ہے تو اس کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور مفت میں جو چیز مل جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تھکن کے بعد، محنت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ کافر یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ نامراد اور ناکام اور ٹائرڈ ہو جائے، تھکے ہوئے ہو جائے۔ تھکنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، اب تھک رہے آپ، قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، 5 وقت آ رہے ہیں، اب لوگ یہ کہہ رہے تھک رہا ہے، خالی جا کر کے دکان چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہے، تھک رہا ہے، رات میں 1 گھنٹہ تراویح سنتا ہے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر سنتا ہے، اس کے بعد پھر عبادتوں میں لگ جاتا ہے، سحری کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، یہ لا وہ لا، یہ تھک رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن نے یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی ہیں نا، یہ تھکنے کے لیے نہیں ہے، اس تھکن کے بعد جو چیز ملنے والی ہے، کبھی تھکن نہیں آئے گی، تم کو جنت ملنے والی ہے اس کے بدلے میں۔ اللہ تھکن کے بعد تھکو گے نہیں تو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے، کیا سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کے پاس؟ اس سے تو سب سے زیادہ ڈرتے تھے، حضرت موسیٰ بہت ڈرتے تھے اس سے، بہت بڑا متمرد تھا، بہت بڑا شیطان تھا۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرے رب میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چلتی ہے۔ سینہ تنگ ہوتا اور زبان نہیں چلتی ہے، تو سینے کا تنگ ہونا اور زبان نہ چلنا، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو یہ بورنگ ہے، یہ بورنگ ہے، اب اس سے پانی جو ہے دور تک لے جانا ہے جھاڑ واڑ میں ڈالنے کے لیے، درختوں میں، تو کیا کرتے ہیں وہاں ایک نلکی لگا دیتے ہیں، ایسے برابر ہے، نلکی لگا دیتے، پھر اس کو لے جاتے ہیں کھینچ کر کے۔ اب یہ نلکی میں سے پانی جا رہا ہے، اس کا جو منہ ہے یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہیں سے تو پانی نکل رہا ہے۔ اب اگر یہاں دبا دو ایسے تو پانی نہیں نکلے گا، گویا کسی چیز کا تنگ ہو جانا بیچ سے، پھر منہ سے وہ چیز نہیں نکلتی۔ یہ ہے ضیق صدر اور انطلاق لسان میں ربط ہے، اور دل کا تعلق تو پورے اعضاء سے ہے، نگاہوں سے ہے، زبان سے ہے۔ اگر آدمی کا دل تنگ ہو، جیسے یہ یہاں میں پکڑ لیتا ہوں، یہاں پر بورنگ چل رہی مگر پانی ادھر نہیں جا رہا، اس لیے کہ یہاں تنگ ہو گئی ہے، تنگ کر دے ہم نے۔ اس طریقے سے سینے کی تنگی کا تعلق انطلاق لسان سے ہے، کہ سینہ تنگ ہو جائے تو آدمی بول نہیں پاتا۔ کہہ رہا رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے، یہ تنگ ہے نا، تنگ ہے، وہ پانی نہیں جا رہا ہے، کھول دے اس کو تاکہ پانی جائے۔ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جی وحلل عقدۃ من لسانی، دیکھو عقدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی رسی میں یہ ہے، یہ عقدہ ہے۔ اب کہیں اگر یہ ہو جائے، یہ عقدہ لگ جائے تو رسی کو استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میری زبان کے اندر جو یہ گرہ لگ گئی، عقدہ جو گرہ لگ گئی، اس کو کھول دے۔ اب اس کو کھولنے کے بعد رسی فری ہو گئی ہے، یہ لگا تو فری نہیں ہے، یہ فری ہو گئی۔ وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی اس گرہ کو کھول دے تاکہ میری زبان فری ہو جائے۔ یفقہوا قولی، فری ہونے کی وجہ سے تاکہ میری بات سمجھیں وہ۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، 5 دعائیں ہیں، اور میرا کوئی سپورٹر بنا دے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے ملجا، یعنی جس کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں، مشورہ لوں۔ اور ہارون اس سے میرے بھائی سب سے بہتر ہے، اور انہی کو میری پیٹھ مضبوط کر، انہی کے ذریعے۔ پیٹھ مضبوط کرنے کا مطلب کیا؟ عذر کہتے ہیں، وہ ایسے ازار کو بولتے ہیں، وہ جو یہ ہوتا ہے نا، اسے باندھتے ہیں ایسے ازار کو، تو یہ باندھتے کہاں؟ پیٹھ نہ ہو تو کہاں باندھیں گے؟ اسی وجہ سے بیک بولتے ہیں، کہتے بیکنگ کرنا، بیکنگ بولے تو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، یہ وہی استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ وشدد ازری، میری پیٹھ کو مضبوط کر، واشرکو فی امری، یہ میرے معاملے میں ان کو شریک کر لے، یعنی میری طرح ان کو نبی بنا دے۔ اجعلہ نبی مثلی،
देखो एक भाई ने कितनी प्यारी दुआ की अपने भाई के लिए कि मैं नबी हूं तो अल्लाह इनको भी नबी बना दे। देख रहे एक भाई कितना खैर खा होता है जी। अब मकसद क्या है इन तमाम चीजों का, ये जो चीजें मांगी गई हैं दुआ में, मकसद क्या है? कई नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम तस्बीह बयान करें, वनज़कुरा का कसीरा, और तेरा जिक्र करें। देखो तस्बीह जिक्र में है, लेकिन तस्बीह को अलग से जिक्र करने का मतलब यह है कि तस्बीह तमाम अज़कार में सबसे बेहतर है जी। और इन्नका कुन्ता बिना बसीरा, इन्नका कुन्ता आलिमन बिमा युस्लिहुना, जो हमें जरूरत है मेरे रब वो तो तुझे मालूम ही है। काला कद ऊती तसूलका या मूसा, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। देखो अल्लाह ने फरमा भी दिया, तुमने जो दुआ मांगी है ना दुआ कबूल हो गई। चलिए एक वाक़या और देख लेते हैं कि सामिरी, जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार करके गए तो बनी इसराइल में एक मुनाफिक था जिसका नाम सामिरी था, बहुत बड़ा बदमाश था। ये ईमान वाला नहीं था। इसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम जब कोही तूर पर चले गए तौरात लाने के लिए, तो इसने चंदा करके वहां बनी इसराइल की औरतों से, लोगों से, कौम से हुली यानी जेवरात जमा करके उसे पिघलाया और एक बछड़ा बना दिया। और इस अंदाज से बनाया कि जब उसमें से हवा जाती और पेट में से घूम करके बाहर निकलती तो ऐसा लगता जैसे ये एक बछड़ा जो है आवाज निकाल रहा है जिसके लिए ख्वार है। कहने लगा हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा माबूद और मूसा का भी माबूद है। देखिए हजरत मूसा की मौजूदगी में ये आदमी लोगों को बुत परस्ती और बछड़ा पूजने पर लगा चुका है। हजरत हारून ने जो वहां मौजूद थे उसे रोकने की कोशिश की, कुछ लोग तो रुक गए लेकिन कुछ लोग इनके मारने पर आमादा हो गए। लिहाजा वो खामोश रह गए कि इससे तफरीक ना हो जाए और कोई मसला ना खड़ा हो जाए, मूसा को आने दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा सब बछड़े की पूजा में मशगूल हैं, फौरन इनकी दाढ़ी पकड़ ली, कहा कि ऐ मेरी माँ के बेटे, ये नहीं करे मेरे भाई, माँ का हवाला दा ताकि रहम आ जाए, हैं मेरी दाढ़ी मत पकड़िए आप। हैं मारने लगे दाढ़ी पकड़कर। ये क्या हुआ? बोले कहा ये मान नहीं रहा था। बोला कौन है ये? बोले सामिरी। बोले बुलाओ उसको। बुलाया। काला फमा खत्मुका या सामिरी, ये क्या रे, तूने जंजाल क्या खड़ा कर रखा है, क्या है? कहा कि मुझे ऐसी चीज सूझी जो किसी को नहीं सूझी। क्या? वो बता रहा है कि खुद बता रहा है कि मैंने जिब्राइल के घोड़े की टाप वो देखा कि जहां वो पड़ती है तहां सब्जी यानी चीज हरी हो जाती है। ये खुद बनाया इसने, वरना मुनाफिक का जिब्राइल को देख सकता है, गलत बात है। तो ऐसी सूझी मुझे जो किसी को नहीं सूझी। कहा कि बेटा तुझे बताता हूं, इस बुत की, इस बछड़े की सजा यह है कि इसे मैं जला देता हूं, फिर इसको जला करके राख कर देता हूं, दरिया में बहा देता हूं। वही किया उन्होंने। अच्छा और उसके बाद तेरा क्या? तेरा क्या होगा? बोले ला मिसास, एक तो यहां से दूर हो जा और अब लोगों के साथ मत रहना। कहते ये भाग गया और जंगलों में घूमता रहता था, कोई आदमी उसको मिलता तो बोलता ला मिसास, डोंट टच मी, डोंट टच मी। कहते हैं कि अगर इत्तेफाक से कोई इसको छू लेता तो मांस और ममसूस दोनों के दोनों बुखार में मुब्तला हो जाता, छूने वाला भी और उसको छूते थे जिसको, वो सामिरी को, वो भी बुखार में हो जाता। लिहाजा किसी आदमी को देखता तो भागता था, डोंट टच मी, डोंट टच मी। जिंदगी भर ऐसे तड़प तड़प करके मरता गया, अछूत बना दिया गया इसको। गालिबन लामिसासियत का, अछूत का जो अकीदा इन लोगों ने लिया है, एक कौम ने शायद यहीं से लिया है, अछूत का, मर गया है। उसके बाद बहुत शानदार बात कही है, बात को खत्म करते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये दुनिया, इसकी तरफ आंखें फैलाकर मत देखो। वला तमुद्दन्ना इनैका इला मा मत, जो काफिरों को हमने, मजहब बेजानों को हमने जो नेमत दे रखी है, जो दुनिया दे रखी है, उसकी तरफ आंखें मत फैलाओ, मत ऐन मत करो। अब आंखें फैलाने से मना कर दिया गया तो हाथ फैलाने से तो बदरजौला मना कर दिया गया है। आंखें मत फैलाओ तो हाथ फैलाना तो और ज्यादा मना है। क्यों? ज़हरतल हयात दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी की कली है। ज़हरा मीन्स कली, फूल, और फूल हादिहिल अनहार, हादिहिल अज़हार तज़बुलु व ततसक़्क़तु अलल अर्दि व ततनासर। फूल मुरझा करके गिर जाते हैं, जैसे वो शैले ने कहा नहीं है, द फ्लावर that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay comes and does fly। बोलता है ये फूल जो आज खिलता है थोड़ी देर बाद मुरझा कर गिर जाता है, तो ये दुनिया की जिंदगी है। द फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो डाइज, ऑल दैट वी विश टू से, शैले की नज्म है ये। तो ये दुनिया एक फूल है और फूल
تھوڑی دیر تک رہتا ہے, اس کے بعد مرجھا کر کے گر جاتا ہے. تو کائے کو ایسی چیز کے پیچھے پڑ رہے ہو جو تھوڑی دیر رہے اور مرجھا کر گر جائے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اللہ کا جو رزق جنت وہ باقی رہنے والی ہے. تو فانی کے مقابلے میں باقی کو پسند کرو نا, فانی کے پیچھے کو پڑے, وہ پھول ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد مرجھا کر کے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا گیا آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے. کسی نے کہا ہے کہ من اقام صلاتہ وامر اہلہ باقامتها وسع اللہ رزقہ. کہا گیا کہ جو آدمی نماز کا پابند ہو اور اپنے اہل و عیال کو, گھر میں بیوی کو, بچوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا. وسع اللہ کر کے دیکھ لو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.